السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں اسمارٹ سلیوشنز میں آن SBN. میں ہوں سحر اور میرے ساتھ ہیں محسن نواز. السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوب مزے میں ہوں گے. بالکل. اور آج جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ ہر انسان جو ہے وہ اس مسئلے کا شکار نظر آتا ہے ہماری سوسائٹی میں. بالکل. اسمارٹ سولوشنز میں ہم ایسے ہی پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں جو تقریباً کسی نہ کسی گھر میں اس کا میں مبتلا یا اس سے متاثر کوئی نہ کوئی فرد ضرور دیکھا جاتا ہے. ہم انسانوں کو کسی نہ کسی دکھ، نقصان، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے کئی دفعہ ہم سوگ کا نام بھی دیتے ہیں. بالکل. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں جو کہ ہمیشہ ہوا کرتے ہیں اسمارٹ سولوشنز میں ہمارا ساتھ دیا کرتے ہیں، ڈاکٹر صداقت علی جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ سائیکائٹرسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج کا ٹاپک جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. انفیکٹ ہر انسان اس مسئلے کا شکار نظر آتا ہے. ہماری سوسائٹی میں سوگ جیسی جو چیز ہے یہ کافی پریویل کرتی نظر آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ کس کس طرح کے سوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے پہلا جو مائنڈ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کسی کے مرنے کا سوگ، کسی کے چھوڑ جانے کا سوگ. اور اس میں کئی طرح کے نقصانات ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کئی دفعہ سوگ کا لفظ تو ہم جوڑے رکھتے ہیں کسی مر جانے والے شخص کے لیے، لیکن دراصل یہ نقصانات کی کئی قسمیں ہیں. تو جی ڈاکٹر صداقت. یہ بڑا اہم موضوع ہے ہمارا آج کا، سوگ یعنی جسے گریف کہتے ہیں. اور سب سے پہلے اس بارے میں خیال آتا ہے جو ذہن میں وہ یہ آتا ہے کہ کسی کے مر جانے پر جو ہمیں غم ہوتا ہے اس کو سوگ کہتے ہیں. اور یوزلی جیسے آپ سنتے ہیں کہ 3 روزہ سوگ منانا ہے یا اس طرح کی بات کوئی سننے میں آتی ہے. لیکن انفیکٹ ہر قسم کا نقصان یا کوئی تباہ کاری یا کوئی ہمیں کسی وقت کوئی جیسے نوکری چھوٹ جانا، جیسے ڈیورس ہو جانا، حتیٰ کہ سیل فون چھین کے اگر کوئی لے جائے اس کا تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. بالکل. اور افسوس اور سوگ میں بہت فرق ہے. اور مجھے ریسنٹلی ایک نقصان کا سامنا ہوا، میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اڑ گئی، ڈیٹا ضائع ہو گیا، تو کتنا بہت غم سے مشکل سے میں نکلا. واقعی اس میں اگر ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ہم سے چھن جائے یا ہمارے گھر کا کوئی فرد جو ہے بیمار ہو جائے، کوئی ایسی پرائمری کرونک النس ہو جائے جیسے ایڈکشن، الکوہلزم یا ڈائبٹیز یا دل کا مرض یا کینسر، تو ان چیزوں کا بھی سوگ بہت گہرا ہوتا ہے. اور انسانوں کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ریگولر جو سوگ وہ مناتے ہیں وہ کسی کے دنیا چھوڑ جانے کا سوگ ہوتا ہے، کسی اپنے کے داغ مفارقت دے جانے کا جو سوگ ہے وہ انسانوں کو نپٹانا آتا ہے. اس کے کچھ ریچولز بنے ہوئے ہیں اور انسان ریگولرلی ان ریچولز میں سے گزر کے بہت تیزی کے ساتھ دوبارہ زندگی کی گہما گہمی میں شریک ہو جاتا ہے. لیکن باقی بے شمار سوگ ہیں اور کچھ بڑے پیچیدہ سوگ ہوتے ہیں جن میں کچھ شیم اٹیچ ہوتی ہے، کچھ سوگ ہوتے ہیں جن میں غصہ یا امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کچھ سوگ ہیں جن کے ساتھ بدنامی وابستہ ہوتی ہے. تو یہ سوگ نپٹانے بہت مشکل ہوتے ہیں، بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. اور ان سوگوں کو نپٹانے کے لیے ریچولز نہیں ہیں، رسومات نہیں ہیں. اور جب تک انسان آگے ترقی کر کے ہر قسم کے سوگ کے لیے رسومات نہیں بنا لیتا، انسان ان معاملات میں تکلیف سے گزرتا رہے گا. ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جس سوگ کو ہم نپٹا نہیں پاتے وہ گھر بنا لیتا ہے ہمارے دماغ میں اور وہاں باقاعدہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو ہمیں اپنے سوگ سے پیار ہو جاتا ہے اور اس سوگ کو چھوڑنا ہمیں بہت بے وفائی سا لگتا ہے. غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے والی کیفیت. تو ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صداقت نے یہ کی کہ بعض اوقات بدنامی کی وجہ سے بھی، یعنی جیسے پچھلے دنوں ایک نیوز تھی کہ کسی کی لڑکی نے گھر سے جا کے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور پیچھے کچھ دنوں میں ہی فادر کو ہارٹ اٹیک اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہونا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اس طرح کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں کسی بھی طرح کا ہو، اس کا ہماری نفسیات پہ کس طرح سے اثرات ہوتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو ایک گہرے صدمے جسے شوق کہا جاتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے گمسم سا ہو جاتا ہے اور جیسے اسے کوئی صحیح شعور نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اسے بتایا جا رہا ہے یا جو اس کے سامنے ہوا ہے وہ ایکچولی نہیں ہوا، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے. وہ ایک یعنی اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ کہ اس میں جو ڈینائل ہے
یعنی انکار آ جاتا ہے, خود فریبی سی آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, اور لگتا ہے کہ ابھی آنکھ کھل جائے گی اور پتہ چل جائے گا, یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا آپ اس بات کی طرف اشارہ کریں, جیسے فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی بری خبر ملتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ اسی طرح کی کیفیت ہے. پھر جب ڈینائل میں کچھ دیر گزرتی ہے تو پھر ادراک ہونے لگتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ نہیں واقعہ تو یہ ہوا ہے, اور پھر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, کون ہے جس نے ایسا کیا ہے, اور سمجھ میں نہیں آتا. اور غصہ جو ہے وہ بے پایاں ہوتا ہے, وہ جسم میں جیسے خون سے زیادہ تیزی سے سرکولیٹ کرنے لگتا ہے غصہ, اور اس غصے کی کیفیت میں گزرتے گزرتے پھر ایک غم کی سی کیفیت آ جاتی ہے, جسے ڈپریشن کہتے ہیں. تو ڈپریشن کے بعد بندہ پھر سوچنے لگتا ہے اچھا یہ میرا نقصان ہو گیا ہے لیکن یہ بچ گیا ہے, اور اگر میں اس نقصان کو ایسے پورا کر لوں یا اپنے دل کو تسلی دے لوں یا کسی طرح زندگی کو آگے چلانے کی کوشش کروں, تو اسے ہم ایک کہتے ہیں نیگوسیشن کی اسٹیج, سودے بازی کی اسٹیج. کاش ایسا اس کی جگہ یہ ہو گیا ہوتا. کچھ نہ کچھ وہ ایک اپنے دل کو سہارا دے لیتا ہے کہ اچھا میں اس طرح اس آسرے یا اس طریقے سے, مطلب اس سچویشن میں ہم کچھ پازیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, چلو یہ غلط ہو گیا, کچھ تو بچ گیا, کچھ تو پازیٹیو ہے. رستہ ایسا نکال دیا, جیسے کسی کریکٹر کو ٹیم سے نکال دیا گیا اور وہ سوگ میں ہے تو سوچتا ہے اچھا میں کمنٹری میں چلا جاؤں گا یا کوچنگ میں چلا جاؤں گا. تو یہ ایک سودے بازی کی جو اسٹیج ہے یہ ہر سوگ کے معاملے میں بیچ میں آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو اگلی اسٹیج ہے وہ ایکسیپٹنس کی اسٹیج ہے. ایکسیپٹنس کی اسٹیج کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس نقصان کو تسلیم کر لیتا ہے یا اس نقصان کے ہونے کو مان لیتا ہے. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ غصے گلے کے بغیر, گلے شکوے کے بغیر اس نقصان کو مان لیتا ہے. اس دنیا میں ہونے والے واقعات کے درمیان ایک ریگولر واقعے کے طور پر اس کا کوئی شکایت زبان پہ پھر نہیں رہتی, اور اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے گلے شکوے کے بغیر. تو اس کو ہم پھر ایکسیپٹنس, صحیح, مجھے اکثر کہتے ہیں کہ قسمت میں لکھا تھا ہو گیا, بندہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اچھا یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایکسیپٹنس کی اسٹیج ہے تو پھر پیچھے واپس چلتے ہوئے ڈینائل کی اسٹیج میں بھی, کبھی اینگر کی اسٹیج میں بھی. تو اس کو جو انکانشیسلی تو لوگ سارے اسی طرح نپٹاتے ہیں, لیکن وہی کام جو لاشعوری طور پر کیا جاتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اسے شعوری طور پر ماہرین کے ہاتھوں کیا جائے, تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ نقصان نپٹ سکتا ہے, تیزی سے نپٹ سکتا ہے. کیونکہ سوگ کا تیزی سے نپٹنا ضروری ہے, کیونکہ سوگ اگر ٹھہر جائے تو پھر یہ بدبودار پانی کی طرح بہت خرابیاں پیدا کرتا ہے. سوگ کے بصیرہ کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی. اچھا ایک کلپ میں دکھانا چاہوں گی ابھی آپ کو, تاکہ اس کلپ کو دیکھ کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی کلیئر ہو جائے. کلپ کا ذکر آپ اتنا کرتی ہیں نا کہ یہ شو جو ہے کلپ شو بھی بن سکتا ہے. جی ہاں بالکل, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا کلپ جس میں ایک فیمیل جو ہے, ایک لڑکی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اپنی زندگی کی بہت ساری ہرڈلس کو. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ نازک دل والے لوگ اسے اس کلپ کو دیکھ کے کہیں ان کی آنکھیں نہ بھر رہے. اوہو نہیں جی بالکل, یہ جو کلپ ہم پلے کرنے والے ہیں ایکچولی یہ بتائے گا اس سچویشن کو کہ ایک انسان کس کس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے جب وہ سوگ کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں ایک کلپ, واپس آتے ہیں, مزید ڈسکشن کرتے ہیں اسی ٹاپک پہ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ. I live in a world filled with sounds. I can hear them, but they don't always make sense to me. Every day is a new challenge. Sorry, I'm not dumb. I'm deaf, and it is being slow. I wish I could talk to my parents, tell them about my day, vent to them about my feelings. Today, okay? I'll try
not to make it loud, okay? But it's your first day to hear anything. Your name? Jackie. Jack. E. Jackie. Jackie, good. It's not working. You just can't do this anymore. I can't. I'm sorry. I loved him. I still love him. I need him. I was born deaf, and I'm sorry for that. Being deaf affects everything I do. It is a constant battle, but that is who I am. ऑलराइट जी, वेलकम बैक. देखा आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लिप. तो मोहसिन साहब, आपको पसंद आया? अब मैं कहता हूँ कि इसको देख के हमारे नाज़रीन के ज़हन में भी शायद वो गाना आया हो कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी बिल्कुल के जी, लिए. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, इस क्लिप के हवाले से भी ये क्वेश्चन बिल्कुल जा रहा है. तो जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे जो सोग है इसका जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पे क्या असर होता है? अच्छा, अपेरेंटली कुछ भी नहीं. अगर अच्छा? सोग नॉर्मल हो, यानी हदों के अंदर हो और ड्यूरेशन लंबी ना हो, अरसा दराज ना हो, ठीक, तो फिर कुछ भी नहीं होता. इंसान की जिंदगी का एक बड़ी रेगुलर हिस्सा है कि हमें सोग कुछ ना कुछ मनाना पड़ता है वक्तन फवक्तन. मतलब ये पॉजिटिव है, लेकिन सोग फिर दुकानें खुली जाती हैं. बिल्कुल ठीक है. फिर दुकानें खुली जाती हैं जैसे मौसम भाई ने कहा. अच्छा. लेकिन बात यह है कि अगर ये लिंगर ऑन करे और किसी को इसमें मजा ही आने लगे, शुरू में ऐसे ही होता है कि मजा आता है और फिर आगे जाके वो एस्टेब्लिश हो जाता है ठीक है, ठीक है. और फिर उससे बड़ी मुश्किलात होती हैं. तो जैसे किसी की मर्ग का जो सोग है वो 40 दिन में आमतौर पर निपट जाता है. ये जो 40वां कहा जाता है, ठीक है. ये कोई भी तकलीफ, गम, दुख जो होते हैं तो उसके लिए इंसानी जिस्म को और दिमाग को रीएडजस्टमेंट के लिए कुछ 6-7 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है. लेकिन सेल फोन जैसा सोग होता है तो हफ्ते में ठीक हो जाता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नया मॉडल आ जाता है. अगर से वो पिछला नुकसान तो आहिस्ता आहिस्ता ज़हन कबूल करता है. अच्छा, एक तो ये होता है ना कि आपको जी सोग महसूस हुआ या सोग आप मना रहे हैं, आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं. कुछ लोग होते हैं जो सोग मनाना नहीं चाह रहे होते, यानी वो अपने आप को शो कर रहे होते हैं हम बहुत स्ट्रांग हैं, आंसू तक नहीं उनकी आंखों से निकलते. तो क्या ऐसे लोगों की नफ्सियात पे कोई असर पड़ता है इस चीज़ का? सबसे ज़्यादा जो अहम सोग आमतौर पर देखने में आता है वो माँ बाप का सोग होता है. खुसूसन वालिद को इस चीज़ का बड़ा शौक होता है कि उसका जो बेटा जिसके बारे में उसने बड़े ख्वाब देखे थे, अगर वो पढ़ लिख नहीं सका या एडिक्शन जैसी बुरी आदत में मुब्तला हो गया है, तो फिर वो एक शौक होता है जो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है. और जब तक उसे प्रॉपर्ली निपटाया ना जाए, वालिदैन की ज़िंदगी उसी जगह जमूद का शिकार हो जाती है, रुक के रह जाती है. तो इसी तरह और बहुत से नित नए शौक होते हैं, जैसे कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी वालदा सोग के मराहल में से गुजरती है, शेयरिंग का सोग. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मुझे बताया, बिल्कुल मुझे समझ भी आई. लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा ना कि अनोखी किस्म के सोग भी होते हैं, कोई ऐसा सोग जो वाकई मुझे भी सुनने में लगे कि ये बड़ी अनोखी किस्म का सोग है, क्या ऐसा सोग है? देखिए, जब किसी के बेटे की शादी होती है ना, माँ के लिए एक ऐसी कश्मकश शुरू हो जाती है जो एक सोग की कैफियत होती है, क्योंकि अब वो अपने बेटे को पार्शली खोने वाली है, उसे शेयर करने वाली है, उसे बिल्कुल कबूल नहीं. और 25 साल से उसने बिला शिरकत गैरे अपने बेटे को गोद से लेके जवानी तक बिल्कुल एक ठोस हकीकत के तौर पर अपने साथ जिंदगी में देखा होता है. और अब उसकी ज़िंदगी में एक अट्रैक्शन आने वाली है
اور رجسٹری کسی اور کے نام لکھ لیں, قبضہ کسی اور, گھر کی ملکیت بھی کسی اور کے پاس. تو اس میں نہا خاتون کہہ سکتی ہیں کہ مجھے بہت سوگ محسوس ہو رہا ہے یا تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اسے خوشی کا اظہار کرنا ہے. اپیرنٹلی تو بہت خوش نظر آتی ہیں, بھی بجانی ہے, اس کو گانے بھی گانے ہیں, ڈانس کر کے بھی دکھانا ہے, اور اندر ہی اندر اس کا جو کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا. تو یہ جو سوگ ہے جو کہ سب خواتین کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے, اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے نپٹائیں, اور وہ پھر اس سے جگڑ, اس سے ناراضگی کر, ادھر منہ بنا, یہ کر. تو یہ ایک بڑا خاص قسم ہے. یعنی آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ وجہ پیچھے کوئی اور کام کر رہی ہوتی ہے, اور سامنے نظر آنے والا کوئی سچویشن کسی اور طرح سے کریٹ ہوتی ہے. بالکل آن اسکرین چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے یہ سوگ ریزالو نہیں ہوتا, یہ چلتا رہتا ہے, یہ مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے, کبھی ڈپریشن کی شکل, کبھی غصے کی شکل, کبھی کچھ, اور بڑا یہ فسادی قسم کا سوگ ہے. اس کو نپٹانے کے لیے بھی بڑے خاص طریقے اب دنیا موجود ہیں. تو ہم نے یہ اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک کی جانب بڑھیں, آپ بالکل بریک اناؤنس کر سکتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں نا اس سے ریلیٹڈ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال آ رہا ہے جو کہ میں بریک کے بعد پوچھنا چاہوں گی. جواب بریک کے بعد, ہاں جواب بھی بریک کے بعد, سوال بھی میں بریک کے بعد پوچھوں گی. ویسے میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صداقت صاحب سے, چونکہ ہماری بات بڑی دلچسپ ہو رہی ہے, تو سانس کا ذکر کیا, تو سانس کے اوپر بھی ایک مکمل پروگرام بنتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری اس سے پہلے میں ایک اور سوگ کی بھی بات کروں گا جو کافی کامن ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. جیسے ایک باپ کے لیے جس نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پہ سوچا تھا کہ وہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, ڈپٹی کمشنر بنے گا, جج بنے گا, اور بیٹا کچھ بن نہیں پاتا بلکہ ایڈکٹ بن جاتا ہے یا آوارہ گردی میں چلا جاتا ہے, تو اس باپ کا سوگ بھی دیدنی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں لگتی, وہ گمسم سا ہو جاتا ہے. اور اس سوگ کو نپٹانے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, کوئی اس کو آ کے یہ نہیں کہتا کہ بہت افسوس ہوا آپ کے خواب ٹوٹ گئے. تو جب ہمارے ساتھ کوئی ہمارے سوگ کو شیئر نہیں کرتا تو زیادہ تر سوگ پھر ہمارے اندر ہی رہتا ہے, ہمیں خود ہی نپٹانا. بالکل صحیح, بہت ہی خوبصورت بات کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ بعض ایسے دکھ ہوتے ہیں جس میں کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کا یہ پیارا اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے جیسے آپ نہیں چاہتے تھے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, پلٹ کے آئیں گے واپس اور بات کو وہاں سے آگے چلائیں گے جہاں سے ایک سوال ہے سحر کے ذہن میں. جی بالکل. اور جی ویلکم بیک. ایک دو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسمارٹ سولوشنز میں. اور لائیو پارٹیسپیشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایس پی این اسمارٹ سولوشنز کے فیس بک پیج پہ آیا جا سکتا ہے. آپ اپنے کویسچنز ریڈی کر لیجئے کیونکہ ہم تھوڑی ہی دیر میں شامل کریں گے شو پر. بالکل جناب, یو آسک فار اٹ کا سیگمنٹ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا اور اس میں آپ کے کویسچنز کو ہم شامل کریں گے جن کا جواب ہم ڈاکٹر صداقت علی سے لیں گے. تو ڈاکٹر صداقت علی سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, اسے کنٹینیو کرتے ہیں. اور موضوع ہے سوگ. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوگ جو ہے وہ پرولونگ کرتا جاتا ہے, تو ایک تو یہ کہ اس طرح کے سوگ سے, کیونکہ سوگ تو بہت ساری ٹائپس ہیں اس کی, تو اس طرح کے سوگ سے نکلنے کے لیے کیا کوئی ہمیں اسٹرکچرڈ ہیلپ چاہیے یا خود سے بھی ہم کوشش کر کے نکل سکتے ہیں؟ لیکن پہلے تو اسے اکنالج کرنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ جو سوگ ہے, مطلب علامات کیا ہو سکتی ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ اب غلط ہے, صحیح نہیں ہے. یعنی کیا اس سوال کے پیچھے آپ کا یہ سوال چھپا ہوا ہے کہ کسی شخص کو کیسے پہچانا جائے کہ وہ وقتی سوگ ہے یا بیمار روگ ہی لگ گیا؟ اچھا دیکھیں, سوگ جب اٹک کر رہ جاتا ہے جی تو زندگی رک جاتی ہے. جب آپ کو لگے کہ کوئی شخص جو ہے وہ زندگی کی گہما گہمی میں دوبارہ شریک نہیں ہو رہا, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے, دوست احباب اور فیملی ممبر سے تھوڑا کٹ کے زندگی گزارنا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم اپنے آپ کے لیے چاہیے, سوشلی آئسولیٹ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سوگ لنگر آن کر رہا ہے, یعنی سوگ لنگر انداز ہو گیا. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی جگہ گھڑ جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر مشکلات اور بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جتنی جلدی اس چیز کو پہچان لیا جائے, یعنی کسی بھی واقعے کے 6 ہفتے کے اندر اگر سوگ جو ہے وہ ایویپوریٹ نہیں کر رہا,
یعنی ختم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اور دوبارہ زندگی کے کام کاج میں کوئی شریک نہیں ہو رہا, اور پھر آپ اس کے چہرے پہ غور سے ایک نظر ڈالیں, اگر آپ کو وہاں غم و یاس کی پریشانیاں سی نظر آتی ہیں, یا کوئی کسی وقت بھی مسکراتا ہوا نظر نہیں آتا, اور جو اپنے مشاغل کو دوبارہ نہیں پکڑ رہا, صحیح, اسے لگتا ہے یہ مشاغل کی طرف جانا بے وفائی ہوگی. اچھا, بعض وقت سوگ میں رہنا ایک خاص حد تک, ایک خاص وقت تک, اچھا وہ صحیح, وہ وفا سوگ سے ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات, مطلب جیسے کہ آپ نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ اچھا چند دن پہلے تو ایسا ہوا ہے تو اب یہ شخص کیسی نارمل زندگی گزار رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تو لوگ اس کو منفی بھی لیتے ہیں. تو بعض اوقات یعنی کلچرلی بھی اس چیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ سوگ میں رہا جائے. ایسے بھی مواقع ہیں جن میں لوگ جو ہے 3 دن کے بعد سمجھتے ہیں کہ سوگ ختم ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کو نارمل بنانا شروع کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کے کلچر میں تو یہ چیز عام ہے کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کا جو سوگ ہے جلدی ہٹ جاتا ہے, لیکن پھر اموات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح, اگر خاص طور پر جو خودکشی ہے, صحیح, اس کا سوگ فیملی والوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کچھ شیم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, کچھ ریگریٹ آ گیا, وہ نہیں بتانا چاہتے, شیئر نہیں کرنا چاہتے. تقریباً 1 سال پہلے مجھے میرے ایک عزیز نے فون کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جی میں ابھی دفتر سے آیا ہی ہوں, تو کچن میں مجھے ایک پرچہ ملا ہے جو کہ میری بیوی نے لکھا ہوا تھا کہ باتھ روم میں نہیں جانا, جو 1122 ہے اس کو کال کرو اور بیٹھ کے پھر انتظار کرو. لیکن اس نے 1122 کو کال کرنے کی بجائے مجھے کال کر دیا, مجھے بتایا کہ میری بیوی نے کوئی ٹیریبل سی حرکت کر دی ہے, اس نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا ہے, تو بتائیے کہ میں کیا کروں. تو میں سمپتھی کے لیے چلا گیا, رسومات ہوئی, کفن پہنایا گیا, دفنایا گیا, سب کچھ ہوا, اور مجھے لگا کہ فیملی کے ساتھ مل جل کے یہ اپنے سوگ کو نپٹا لیں گے. لیکن 2 ہفتے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ڈیپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. آج 1 سال کا عرصہ ہو گیا, وہ کسی طرح سے بھی ڈپریشن سے باہر نہیں آ رہے ہیں. مجھے بڑی بے بسی محسوس ہوتی ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا تحقیقاتی کام کروں کہ لوگوں کو سوگ میں سے نکلنے میں کچھ مدد مل سکے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اوپر پھر ایک گہری نظر ڈالنی ہوگی, دیکھنا ہوگا کہ کہیں ان کی سائیکوپیتھولوجی عام نارمل لوگوں سے ذرا مختلف تو نہیں, یعنی وہ بنیادی طور پہ کہیں غم پسند ہی تو نہیں, مطلب وہ لوگ جو غم کا زیادہ اثر لے جاتے ہیں. کچھ اس میں جینیٹک پہلو بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے معصومیت میں لوگ جب کسی غم سے یعنی سوگ سے لگاؤ رکھتے ہیں اور اسے وفا کا حصہ سمجھتے ہیں اور کلچر اسے سپورٹ کرتا ہے, تو انجانے میں لوگ اس جگہ پھر آ جاتے ہیں جہاں ایک بند گلی ہوتی ہے اور وہ واپس اپنے سوگ میں سے نکل نہیں پاتے. تو ایسے میں پھر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, جو کوئی ماہر نفسیات ان کو دے سکتا ہے, یا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار جو کہ آ کے ان کے ساتھ شیئر کر سکے بات چیت کو, اور جس کے سامنے بات کرنا بھی آسان ہو. اور اس میں ایک فکرہ, اس کی کوئی نہ کوئی ویریشن ہر قسم کے سوگ میں ضرور استعمال ہوگی کہ بہت افسوس ہوا, آپ کے ساتھ ایسا ہوا, میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں, آپ اگر میری ضرورت کسی وقت بھی محسوس کریں تو مجھے آواز دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. اور پھر عملی طور پر انگلی پکڑ کر ایسے لوگوں کو واپس زندگی میں شامل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور بعض اوقات لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے معمولات زندگی میں واپس لانے کے لیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مرگ کے موقع پہ کھانا پینا شروع ہوتا ہے, جو کہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیملی ممبر جو اس دنیا سے چلا گیا, اس جنہوں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, تو وہ واپس پھر کھانے کی طرف, ان کو ایک سہارا دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر طرح طرح کے سوگ, آپ کی باتوں سے اتنی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ تو سارا دن ہم دیکھتے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے کہ پچھلے الیکشن میں جن کو میں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا وہ ہار گئے, اور لاسٹ الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا. کہ میں مطلب آپ بتاؤں کہ الیکشن ہارنے کا بھی یہ سوگ بڑا اپنی نوعیت کا انوکھا سوگ ہے, جس میں شیم کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور جیت گیا اور آپ ہار گئے, اور بندہ پہلے ڈینائل میں ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگ تو کہتے تھے کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے. تو جو ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی
ان کا بھی ایک بڑا خاص قسم کا سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ تو بڑا درد نہ دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی بات اس کے علاوہ گیمز وغیرہ میں بھی یہی ہوتا ہے, لائک جب نیشنل انٹرنیشنل لیول کی گیمز ہو رہی ہوتی ہیں تو ہماری نیشنل ٹیم اگر ہار جائے تو یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ لوگ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں اس صدمے کی وجہ سے جو ان کو یہ ٹارچر ہوتا ہے, ریزائن کر دیتے ہیں اپنے عہدوں سے, بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی یہ ہے. بڑی عام سی باتیں ہیں. اور اگر کسی شخص کی زندگی میں زیادہ سوگ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھرپور زندگی نہیں گزارتا. اچھا یہ بھی پہلو ہے اس کا. سوگ جو ہے زندگی کا لازمی حصہ ہے, اور دو سوگوں کے درمیان ایک چھوٹے موٹے اونچ نیچ بھی آتی رہتی ہے جس سے کہ انسان ٹیون رہتا ہے کہ اچھا یہ بات بری لگی ہے, یہ بات اچھی لگی ہے. تو ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, جو کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ اپنے خاص انداز میں ان کا ایک بہاؤ ہوتا ہے. صحیح. تو اگر ہم چاہیں تو بہت اچھی طرح سے اپنے سوگ کو نپٹا بھی سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے وقت سے کافی پہلے کچھ تیاری کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے جو ہمارا جو ایک سانگ ہم نے اس وقت سلیکٹ کیا ہے, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جیسا غم رکھنے والا کوئی دوسرا شخص مل جائے تو اس سے بھی غم بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے, یا تو انسان اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا غم بڑھ جاتا ہے. بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے ویسے یہ گانے کے بعد میرا خیال ہے ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں کہ یہ دو غمگین لوگوں کی یاری کیسی ہے, یاری کیسی ہے, اور پھر یہ بھی چیز کہ اگر کوئی آپ میں غم کو تازہ کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے تو کیا اس سے اس کا غم کم ہو رہا ہوتا ہے یا زیادہ؟ خوبصورت سا گیت ہے, بالکل اداس تو ہو جائیں گے سن کے. جی بالکل, تیرا غم میرا غم آپ لوگوں کے لیے پلے کرنے جا رہے ہیں. آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں ہم ساتھ رہیے ہمارے. تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم, تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم, ہم دونوں کی ایک کہانی, آج الگ جگلے دل جانی. تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم, ہم دونوں کی ایک کہانی, آج الگ جگلے دل جانی. تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم. جیسا سنم, تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم, ہم دونوں کی ایک کہانی, آج الگ جگلے دل جانی. تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم.
सहारा मिल जाए, तू थाम ले मेरा हाथ, अगर दोनों को सहारा मिल जाए, दोनों को सहारा मिल जाए। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। ओके जी, सुना आपने एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। तो मोहसिन साहब, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हाँ, बड़ा ये मतलब ऐसे गमगीन गाने पे हंसना नहीं चाहिए, तो बहुत बुरी बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो एक तरह के गम रखने वाले लोग दोस्त बन जाते हैं, हाँ, उनका क्या किया, हम पल्ला बन जाते हैं, तो डॉक्टर साहब ये ठीक है या नहीं है? और इसी का एक फिर पहलू ये भी कि गम का या सोग का फिर जिक्र करते रहना, उसको रिकॉल देना है या उसको निपटाने का हिस्सा है? देखिए, गम का जिक्र करने में तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक गमज़दा दूसरे गमज़दा से मिलता है तो उससे दोनों का फिर गम जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। कहते हैं ना, मिजरी लव्स कंपनी। तो वो एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं कि अभी कोई जिंदगी है, ऐसे ना तो बंदा चंगा पर मारी जाए बंदा, इस तरह की बातें जो पेसिमिस्टिक बातें जब लोग करते हैं तो फिर गम बढ़ता है। तो अमूमन तजवीज़ ये किया जाता है कि जिन लोगों को किसी गम का या सोग का सामना होता है तो वो ऐसे लोगों से मिले जो रोशन ख्याल, जो लाइवली हो, थोड़े लाइवली हो, जिंदगी से भरपूर हो, इस गिल्ट में से निकाल सकें कि गम से निकलना कोई बुरी बात नहीं, वो निकाल सकें कि गम में से निकलना अच्छी बात है। उसमें एक बात ये भी कही जाती है कि अच्छा, अगर कोई आपका प्यारा इस दुनिया से चला गया है तो अगर उससे इस वक्त पूछा जाए कि वो जन्नत में रहते हुए क्या चाहता है कि आप गमज़दा रहें, दुखी रहें या आप नॉर्मल जिंदगी गुजारें। सही, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत अंदाजा होता है कि वो चाहेगा कि आप हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। तो ये बहुत से तरीके हैं जिसमें से शेयरिंग जो है सबसे अहम तरीका है कि गम के बारे में बात की जाए, रिचुअल्स को पूरा किया जाए। यानी आपको मतलब है कि जितनी ज्यादा बातें कोई इस बारे में करेगा जो कि उसका नुकसान हुआ है, जैसे कि अगर सेल फोन भी गुम हुआ है तो उसके बारे में जितनी भी बातें कोई करेगा तो उन बातों में से शिफा निकलेगी। अच्छा, अवॉइड करने से मसला हल नहीं होगा। बाज लोग जो हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं, जो कि फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनसे ऑपोजिट चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं। तो जब कोई किसी को गम हो, किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला जाए और उसको बहुत ज़्यादा इस बारे में तकलीफ़ का सामना हो तो उसे फिर दूसरे लोगों के ऐसे मौक़ों पे ज़रूर जाना चाहिए कि जहाँ किसी और का प्यारा दुनिया से चला गया तो जाके अपनी शेयरिंग करें। और बहुत से लोग ऐसे करते भी हैं कि वो ऐसी मर्ग पर भी चले जाते हैं जहाँ उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो यहाँ तो बड़ा रवाज है, खवातीन कई दफा जाते जाते देखती है कोई मर गए कहते ऐसी भी पहना मुँह गई। उनका ये जो तर्ज अमल है तो उनको वो थोड़ा सा स्टेबल और अच्छा बनाता है, क्योंकि अवॉइड करने से मसले बढ़ते हैं, फेस करने से मसले कम होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रोएक्टिव अप्रोच है। यानी जैसे कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई, इस दुनिया से इंसान जिंदा बच के नहीं जा सकता। ये दुनिया से जब भी जाएगा तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। तो एक तो इस हकीकत को ग्रेसफुली समझना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे सोग होते हैं और उसमें तैयारी तकरीबन कॉमन होती है। जैसे कि आप बहुत से खेल खेलते हैं दुनिया में और उनकी तैयारी आगे चल के मुख्तलिफ होती है, लेकिन बेसिक एक्सरसाइज वगैरह सेम है, रनिंग सब गेम्स के लिए जरूरी है। जो सोग हैं दुनिया में कई किस्म के इंसानों को आते हैं, और अगर कोई किसी किस्म का भी सोग किसी इंसान की जिंदगी में ना आए तो हर कार बुढ़ापे का सोग तो उसको सहना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे तो बुढ़ापा तो आएगा ही। तो बुढ़ापा भी एक ऐसी चीज है जिसका सोग सबको सहना ही पड़ता है। और चेहरे पे झुर्रियाँ और ये चीजें देख के बड़ी परेशानी होने लगती है। जब अपने हम उम्र लोग दुनिया से जा रहे होते हैं तो तब बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो बहुत सी तैयारी कॉमन है। सबसे पहली तैयारी है कि जिस्मानी तौर पर अगर कोई ज़्यादा सेहत रखता है तो उसको फिर सोग में भी आसानी होगी।
پھر نفسیاتی صحت جنرلی اچھی ہو. اچھا ٹھیک. یعنی اپنی نفسیاتی صحت کا ایکٹیولی پرو ایکٹیولی خیال کوئی رکھتا ہو تو سوگ آئے گا بھی تو آسانی سے نپٹ بھی چلا جائے گا. اس کے علاوہ جو زندگی کی گہما گہمی میں شریک لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیولی دنیا کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں جن کے منصوبے ہوتے ہیں تو ان کو غم نپٹانے میں کافی آسانی ہوتی ہے. پھر جو اپنے معمولات زندگی بحال رکھتے ہیں نہانا دھونا کھانا پینا شیو کرنا کپڑے بدلنا یعنی یہ جو زندگی کے ریچولز ہیں جو یہ کرتے رہے تو ان کا بھی کام بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکٹر صداقت بات کر رہے ہیں کہ اپنی روٹینز کو کوئی دکھ آ جائے غم یا جسے ہم سوگ کہہ رہے ہیں کسی بھی طرح کے ایسے نقصان کی صورت میں وہ لوگ تیزی سے غم سے نکل آئیں گے جو اپنی روٹینز کو واپس بحال کریں گے. ایک کمرشل بریک کا وقت ہے. جی بالکل ہمارے پاس کمرشل بریک کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. اب اس کا بھی ڈیفینیٹلی مجھے تو غم ہو رہا ہے کیونکہ میں ڈسکشن کا فلو بالکل بھی نہیں توڑنا چاہ رہی تھی. نہیں بس اب کیا کیا جائے. لیکن اس کے بعد ایک گڈ نیوز ہے اور وہ گڈ نیوز ہے ہمارے ناظرین کے لیے. جناب آپ کے جو یو آسک فار اٹ کے کویسچنز ہیں ہم تک پہنچ چکے ہیں اور اس بریک کے دوران آپ ذرا سارٹ آؤٹ بھی کر لیجیے گا کچھ 4-5 کویسچنز. بالکل ٹھیک ہے. ہم تقریباً 4 سے 5 کویسچنز کو ایڈ اپ کریں گے بٹ رائٹ ناؤ وی ہیو اے کمرشل بریک. ویل بی جسٹ رائٹ بیک. اسٹے ٹیونڈ. اوکے چیک تو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسمارٹ سولوشنز میں اور اس ڈسکشن میں جو یہاں پہ چل رہی ہے. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی ہے. محسن صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ جو کہ آف ایئر پوچھ رہے تھے. میں نے کہا چلے ہم آن ایئر جا کے پوچھیں گے. آف ایئر کی ریکارڈنگ تو نہیں نا ہوگی ہماری ٹیم سے پوچھنا پڑے گا. اچھا جی میرے ذہن میں پتہ کیا آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر صداقت ہمارے ساتھ ہے تو ان کی باتیں سنتے ہوئے ایک شاعر کا وہ کہ وہ مسٹری بھی یاد آ رہے تھے کہ غم کے سنجوگ اچھے لگتے ہیں مستقل روگ اچھے لگتے ہیں کوئی وعدہ نہ کر وفا کہ مجھے بے وفا لوگ اچھے لگتے ہیں. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ کچھ تو غم ہے جو آ جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ غم تلاش کیے جاتے ہیں. جو ہے نا وہ سوال پکڑ لیا بیچ میں سے. سوال ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دراصل یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غم کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں. ہاں نیگوہلزم ایک ایٹیچیوڈ ہے آپ اسے بیماری بھی کہہ سکتے ہیں جس میں لوگوں کو منفی چیزوں سے کچھ مزہ آتا ہے. جو ہی کوئی ان کو منفی سوچوں میں سے گزرنا پڑتا ہے تو ان کے جسم میں ایڈرینلین زیادہ فلو کرتی ہے. ان کو ایک رش فیل ہوتا ہے ایک ہائی فیل ہوتی ہے اور وہ اڈکٹیڈ ٹو نیگیٹو تھنگز ہو جاتے ہیں. یہ ان کیمیکلز میں سے ہے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے. جی اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جب کوئی قومی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ٹی وی چینل سارے لگے ہوتے ہیں تو یہ چینل بدل کے تلاش کر کے مطلب ایک دفعہ نہیں ہر چینل سے وہی خبر جب تک سن نہ لے صحیح تو ان کو سکون نہیں آتا. تو انسانوں کی بڑی دلچسپ قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا آئٹم کوئی نہیں بنایا. آئٹم اچھا جی یو آسک فار اٹ کے سیگمنٹ پہ چلیں. جی بالکل. لیکن یہیں بیٹھے بیٹھے ہم چلتے ہیں یو آسک فار اٹ کے سیگمنٹ میں. کچھ سوالات کو شامل کرتے ہیں جو کہ آپ نے پوچھے ہم سے ایس پی این کے فیس بک پیج پہ. تو شامل کرتے ہیں ایس پی این کے پیج سے کچھ سوالات یو آسک فار اٹ کے سیگمنٹ میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اب کچھ سوالات ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھنا جو کہ میں نہیں ایکچولی ہمارے ویورز پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. تو سوال جو ہے وہ پہلا ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ مس عشرت نے کیا ہے اور سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ غمگین شاعری موسیقی اور ڈرامے بھی کیا ہماری نفسیات پہ اثر انداز ہوتے ہیں یعنی ہمیں پریشان رکھنے میں مدد کرتے ہیں. یعنی ایسے ڈرامے دیکھنے چاہیے نہیں دیکھنے چاہیے یا نہیں دیکھنے چاہیے. ریٹنگ خراب ہو جائے گی اعتدال کی بات ہے. لیکن شاید آپ سن کے یہ حیران ہو کہ جب پاکستان میں باقاعدہ فلمیں بنا کرتی تھی اور سینما میں چلا کرتی تھی تو وہ فلم بڑی سپر ہٹ ہوتی تھی جس میں سے خواتین روتی روتی باہر آتی. یہ جو اس قسم کا رونا ہے اس سے کوئی انسان کی صحت پہ برا اثر نہیں پڑتا جو کہ کسی کہانی میں ڈوب کے یا کریکٹرز کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کر کے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں زیادہ بہانے لگیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے جو متعلقہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ زیادہ فلو کرنے لگتے ہیں اور ایک سوگ کی کیفیت طاری رہنا عادت سی بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا تم نے عادت ہی بنا لی ہے تم نے جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. تو وہ جو ایک عادت سی بن جاتی ہے تو ہمیں اپنی عادتوں کو بڑے شعوری طور پر بنانا چاہیے کیونکہ اگر ہم شعوری طور پر عادتیں نہیں اپنائیں گے تو کوئی ہم پہ عادتیں ٹھونس بھی سکتا ہے. کوئی ہمیں عادتوں کی طرف لے جا بھی سکتا ہے اور بعد میں ہمیں احساس ہوگا جب ہم عادتوں میں بری طرح.
ڈاکٹر یہ ہم نے کہا, میں آئی ایم سوری آپ کی بات نہیں آگے بالکل آپ وہ یہ کہ یہ عادتوں پر ہم نے کافی بات کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی عادتیں سال سال سے جو بنی ہوتی ہیں, کیا وہ چینج ہو سکتی ہیں؟ اگلے کسی شو پر ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں. تو بڑا ہی اہم موضوع ہے. دنیا میں پچھلے 25 سال میں عادتوں پر جتنی ریسرچ ہوئی ہے کسی چیز پر نہیں ہوئی. اور عادتیں خود رو بھی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیزائن کیے بغیر اپناتے ہیں, یا کوئی ہمیں راہ ہموار کرتا ہے ہماری عادتوں کی. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم بڑی ویل ڈیزائنڈ عادتیں, آپ جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے ان کی ضرور 5-7 ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور جتنے لوگ ناکام ہوتے ہیں تو ان کی کچھ علتیں ہوتی ہیں. علتیں بھی عادتیں ہوتی ہیں جو تنگ کرتی ہیں. لیکن وہ یعنی نیگیٹو جو ورڈ ہے دیٹ از علت, اور جو پازیٹیو ہے دس از ہیبٹ. اچھی چیز کے بارے میں عادت ہمیشہ اچھی, اور عادت میں سے اگر اچھائی نظر نہ آئے اور برائیاں بہت نکل رہی ہوں تو پھر اسے علت کہتے ہیں. اچھا, انگریزی میں جیسے ہیبٹ اور ایڈکشن صحیح. تو علت وہ چیز ہے جو کہ عادت کی طرح ہی ہوتی ہے, بس ماسوا فرق یہ ہے کہ اس میں انسان جو ہے نقصان اٹھاتا ہے. صحیح. اچھا نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. عمر صاحب نے ہم سے ایک سوال کیا, سوال کافی لمبا ہے, تھوڑا شارٹ کرتی ہوں. ایسے نقصانات جن کی ریکوری پاسبل ہے اور ایسے نقصانات جن کی ریکوری پاسبل نہیں ہے, تو کیا ان کو گریف ریکوری کے سیم سائیکل میں سے گزرنا پڑے گا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا, جس میں اینگر, ڈینائل, ڈپریشن یہ سب آ رہا تھا؟ تو سوال انہوں نے کافی ٹیکنیکل کیا, لیکن آپ کے لیے ٹیکنیکل نہیں ہے. زیادہ تر چیزیں جو ہیں سوگ کے حوالے سے ڈفرینٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی جو چیز ریکوریبل ہے یا ریکوریبل نہیں ہے تو ایک تو بنیادی فرق یہ آ گیا. جہاں شیم موجود ہے یا شیم موجود نہیں ہے تو یہاں بہت ڈفرینٹ صورتحال ہوگی کہ اگر شیم موجود ہے تو وہاں آپ کو حکمت عملی کوئی بدل کے اپنانی پڑے گی. صحیح. جہاں غصہ ہے, اچھا, یعنی بٹریل کا پہلو بھی اگر آ گیا ہے, جیسے کوئی چھوڑ کے چلا گیا, زندگی میں خلا جو آ جاتا ہے, ایمپٹینس جو آ جاتی ہے, کیونکہ جب ہم کسی شخص کی پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, یا اس طرح اٹیچ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ, اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو اس سے جو جنجلاہٹ ہوتی ہے تو اس کا سوگ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے. تو جتنی قسم کے سوگ اتنی قسم کی حکمت عملی موجود ہے, اور ہمیں ڈیزائن کرنی پڑتی ہے ہر ایک شخص کے لیے. مثلا جیسے اگر کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو یہ اور بات ہے, مسنگ ہو, چاہے شک ہو کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے تو پھر کوئی اور صورتحال ہوگی. جب کوئی اغوا ہوگا تو پھر کچھ اور ہوگا, جب کوئی گمشدہ ہوگا تو کچھ اور ہوگا. صحیح. تو ان ساری صورتحالات میں ہمیں اس طرح کی حکمت عملی ڈیزائن کرنی پڑتی ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ کہ جس سے اس کو اپنے اس سوگ کو نپٹانے میں آسانی ہو. اور اس میں جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنا اچھا ہے, کیونکہ جتنا یہ پختہ ہو جائے گا رچ بس جائے گا, ورنہ مشکل ہوتا رہے گا. ٹھیک, نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. ان کا نام نہیں لینا آپ نے, اچھا ٹھیک ہے جی, ہم ان کا نام نہیں لیتے. تو نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کے ڈائگنوز ہونے پہ مریض کو جو ذہنی صدمہ پہنچتا ہے, کیا اسے ڈیزالو کیے بغیر علاج میں سکسیسفل ہونا ممکن ہے؟ یہ تو پہلا سٹیپ ہے. جیسے کسی کو ڈائبٹیز جب ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک قسم کا سوگ ہے, یا دل کی بیماری ہو تو بہت بڑا سوگ ہے. کینسر ہو جاتا ہے تو پورے گھر میں آپ سوگ کو فضا میں دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو یہاں پھر ڈینائل آ جاتا ہے کہ لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے, 5-5 سال لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, حالانکہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی وہ کرواتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ لیبارٹری ٹھیک نہیں ہے, پھر وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں, ڈائبٹیز کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل. تو پھر 5 سال ایوریج لگتے ہیں لوگوں کو ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہوئے, پھر وہ شوگر کی جڑ کے خاتمے کی طرف بھی تو چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جاتے ہیں دیسی ٹونے ٹوٹکے, ہومیوپیتھی, یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو آخرکار جب ایکسیپٹنس آتی ہے تو وہ پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو جو پہلی سٹیج ہے وہ گریف ریکوری ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ جب کوئی ڈائبٹیز کا مریض آئے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہ بات کرے کہ بہت افسوس ہوا آپ کو ڈائبٹیز ہے, میں آپ کی تکلیف کو, میں آپ کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں, یعنی آپ کو مطلب کہ ڈاکٹر میں سے گزرے. میں نے ایک وکیل کو دیکھا بات کرتے ہوئے کہ جس کے پاس اس کا کلائنٹ آیا اور وکیل نے اسے کہا کہ مجھے پتا ہے بہت افسوس ہوا آپ کو اس صورتحال کا سامنا ہے, اور آپ کو ندامت بھی ہو رہی ہے, تو آپ میرے پاس آئیں تو پلیز
feel comfortable here, relax ہو جائیں, ہمارا روز کا کام ہے, میری نظر میں آپ کی پوری عزت ہے, کیونکہ وہ embarrass feel کر رہا تھا. ڈاکٹر ایسے وکیل ہیں پاکستان میں؟ ہاں یس, کیوں نہیں, پاکستان میں اب دنیا میں بڑے ٹاپ کے پروفیشنلز ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کا بہت سا برین ڈرین ہو گیا ہے, بہت سے لوگ باہر چلے گئے. اگر وہ سب لوگ جو روشن دماغ رکھتے ہیں واپس پاکستان آ جائیں تو ہمارے ہاں اتنا کہت و رجال کبھی بھی نہ ہو. صحیح. اچھا, نیکسٹ کوشچن جو کہ ہم لاسٹ کوشچن ایڈ کرنے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کپل آف کوشچنز ایسے تھے جن کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہیں. اب یہ ایک فیمیل ہے جو کہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میری مدر کی ڈیتھ تقریباً 2 سال پہلے ہو چکی تھی, لیکن ابھی بھی میں اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی, تو کیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ ایسی امپورٹنٹ باتیں یا اسٹیپس ہیں جنہیں فالو کر کے میں نکل سکوں؟ کہ اسے ہی ہم کہتے ہیں گریف, جو اسٹیبلش ہو گیا ہے, کیونکہ 2 سال کافی بڑی مدت ہے. بالکل. تو اس میں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ دنیاوی کام جو تھنگس ٹو ڈو ہیں ان کی طرف توجہ دینی پڑے گی. ایک دم اپنے غم کو وہ نہیں چھیڑ سکتی, اس کو ایک دم کم نہیں کر سکتی, یعنی دماغ کو کوئی ایسی براہ راست کمانڈ نہیں دے سکتی کہ وہ اپنی ماں کا سوگ محسوس نہ کریں اور ہنسی خوشی زندگی کے معاملات میں شریک ہو جائیں. تو سب سے پہلے انہیں ان چیزوں کو نارمل بنانا ہوگا جنہیں ہم کرنے والے کام کہتے ہیں, جو آبزرویبل ہیں, جو میئریبل ہے, جنہیں ناپا تولا جا سکتا ہے, جیسے روزانہ پیدل چلنا, جیسے دن میں 5 دفعہ کھانا, جیسے پانی پیتے رہنا, بہت زیادہ پانی پینے سے سوگ میں کمی واقع ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بڑھانا, لوگوں کا حال حوال پوچھنا. جب ہم لوگوں کے غم کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمارا اپنا غم بھی کم ہوتا ہے. بہت سارے پولوشن سے بہت سارے لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے کسی بچھڑے ہوئے کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, تو کیا ایسا رکھنا ان کو لگتا ہے کہ ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے؟ تو لیکن جب دیکھا جاتا ہے ایسی چیزوں کو تو غم میرے خیال ہے تازہ ہوتا ہے, اور زیادہ رونا آتا ہے, اور زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے. ان چیزوں کو پھینکنا چاہیے, لوگ چیریش بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے پیاروں کی جو چیزیں ہیں, جو تحفے ہیں, ان کو دیکھ کے وہ خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں. دونوں طرف یعنی یہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی کی چیزوں کو دیکھ کے تو غم ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ زندگی پر جمود طاری ہوتا ہے, تو پھر نہ دیکھیں. اچھا, لیکن اگر چیزوں کو دیکھ کے آپ کا غم کم ہوتا ہے اور آپ چیریش کرتے ہیں ان لمحات کو جو آپ نے کسی کے ساتھ اکٹھے گزارے ہیں, تو پھر آپ بے شک دیکھیں. زیادہ تر ریکمینڈڈ یہ ہوگا کہ چیریش کریں میموریز کو, اور اچھے جو وقت اکٹھے گزرے ہوئے ہیں, اچھے جو اکٹھے جگہوں پہ گئے ہوئے تھے, جو باتیں کی ہوئی تھی, جیسے انہوں نے پھر یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, بڑے اچھے تھے. جب کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں بہت اچھے تھے, بہت اچھے. ان کی زندگی میں کبھی ان کو کمپلیمنٹ نہیں دیں گے, جب وہ زندگی سے چلے گئے. زمانے نے بہت یاد کیا. ڈاکٹر صداقت علی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کی, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج پتہ چلا ہوگا کہ صرف مر جانے کا ہی سوگ نہیں ہوتا, وہ موبائل چھین جانے کا بھی سوگ ہوتا ہے, کرکٹ میں ہار جانے کا سوگ نہیں ہوتا ہے. اور جب کسی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی نقصان ہو تو اس کا پھر غمگین کے ساتھ ملنے کا پھر کم از کم کا درجہ یہ ہے کہ اس سے اظہار افسوس تو کریں. تو ڈاکٹر صداقت علی, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بڑی مہربانی, آپ نے مجھے شو پہ بلایا اور یہ باتیں کرنے کا موقع. تھینک یو. سو جناب, آج کا شو بڑا ہی خاص موضوع پر رہا کہ یہ جو سوگ ہوتا ہے یہ صرف دنیا سے کسی جانے والے کا سوگ نہیں ہوتا, یہ موبائل کے چھن جانے کا بھی سوگ ہوتا ہے. اور ایسے کسی نقصان اٹھائے ہوئے شخص سے ملیں تو پھر اس سے کم از کم کا درجہ یہ ہے کہ اظہار افسوس تو کریں. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ آج جو سانگ ہم پلے کرنے والے ہیں وہ شاید اس پورے پروگرام کا جو ہم نے آج کیا وہ ایک طرح سے مکمل کرکس جو ہے وہ بنتا ہے, اور میسج آف دا شو بھی ہے, جانے والی چیز کا غم کیا کریں. تو جناب, آپ سے چاہیں گے اجازت. اسمارٹ سولوشن شو سے محسن نواز اور سحر ملیں گے آپ سے اگلے شو پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. اللہ حافظ. چیز کا غم کیا کریں, دل گیا
بنا پر فکر عالم کیا کرے برہم